قرآني قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم. لقد كان في یوسف و اخوته آیات للسائلین، البتہ ہیں یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں، یعنی ان کے بھائیوں یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں آیات للسائلین، نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ کہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں قریش مکہ جو یہود کے اکسانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی تفصیلات معلوم کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، اسکیمیں بنائیں اور ان کے قتل کرنے یا ان کو جلاوطن کرنے کے مشورے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ نے اپنے عظمت سے اور اپنے قدرت سے یوسف علیہ السلام کو عزتیں بخشی اور ان کو دنیا کی جاہ و جلالت سے نوازا، اور پھر یہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے محتاج بن کر یوسف علیہ السلام کے سامنے نادم ہو کر پیش ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے دریا دلی کا مظاہرہ کر کے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارا سب معاف ہے، تمہارا کسی جرم کے اوپر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بالکل اسی طرح قریش مکہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب میں سے تھے، ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنا تکلیف پہنچا سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی تکلیفیں بھی پہنچائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبروں پر بھی حملے کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور بھی کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو مدینہ منورہ میں چند سال گزارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے پھر سے وہ قوت اور طاقت نصیب فرمائی کہ وہ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں آئے۔ تو ان کے جو اقارب تھے، جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے قریش مکہ، وہ سارے کے سارے نادم تھے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح ان سب سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں۔ تو اس قصے کے اندر خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ یہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ان کی کس طرح مدد کی اور کس طرح ان کو دنیا کی عزتوں سے نوازا، اور ان کے خلاف اسکیمیں بنانے والے، ان کو جلاوطن کرنے والے، وہ سارے کے سارے نادم ہوئے، پچھتائے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا۔ بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کے قبیلے اور خاندان کے لوگوں سے، قوم کے لوگوں کی طرف سے بھی اسی طرح کی تکالیف پہنچی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اس میں کہ دیکھیں ان کو تو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس طرح کا کیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے پھر وقت کو بدلا اور پھر ان کو عزتوں سے نوازا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان، البتہ بالتحقیق ہیں، فی یوسف میں، و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں، آیات نشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بھائی آپس میں بیٹھ گئے تو بھائیوں نے آپس میں کہا کہ دیکھیں یوسف اور ان کا بھائی
یہ ہمارے ابا کو ہم سے کیوں زیادہ پیارا ہے، ہمارے ابا جو ہیں وہ ان دونوں سے کیوں اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ایک ہم مضبوط جتھا، ایک مضبوط جماعت ہے ہم۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی دونوں چھوٹے ہیں۔ اب ہمارے والد کو ان سے محبت زیادہ ہے، ان کی طرف توجہ زیادہ ہے، ہماری طرف کیوں نہیں، حالانکہ ہم ان سے بڑے ہیں، مضبوط ہیں، جماعت ہیں۔ ایک عصبہ علماء لکھتے ہیں، فرمایا کہ 10 سے لے کر 15 تک کے افراد کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ 10 بھائی تھے تو کہا کہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام یوسف سے اور ان کے بھائی سے تو محبت زیادہ کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے، اس لیے کہ ہم ایک بھرپور مضبوط جماعت ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ضعیفی کی حالت میں وہ ہمارے محتاج ہوں گے، ہم ان کا سپورٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم قوت والے بھی ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور یہ دو تو خود سے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، فرمایا کہ ہمارے ابا تو بڑی صریح غلطی پر ہے، بڑی صریح غلطی میں ہے کہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں سے تو محبت زیادہ کرے اور ہم سے نہ کرے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں اس طرح کی بات کی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف، البتہ یوسف علیہ السلام، واخوہ، اور ان کے بھائی، احب الی ابینا، ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، ونحن، اور جب کہ ہم، عصبۃ، جماعت ہے، ان ابانا، بے شک ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، البتہ صریح غلطی میں ہے۔ اب اسکیم کیا بنائی کہ کیا کریں؟ تو کہا اقتلوا یوسف، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی ایسی زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ اس کے بعد فرمایا کسی زمین میں ان کو پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ خالص ہو جائے، یخل لکم، خالص ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ، ان کی سرپرستی، اس لیے کہ وہ تقسیم پہ نہیں ہوگی، یا یوسف علیہ السلام رہے گا نہیں تو پھر ان کی ساری توجہ تمہاری طرف ہوگی۔ فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو کیا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو کسی دور دراز کے علاقے میں چھوڑ دو، ان کے بھائی بنیامین کے بارے میں یوں نہیں کہا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ بنیامین کی محبت وہ یوسف علیہ السلام کی محبت کے تابع ہے، اصل تو یوسف ہیں کہ جن سے محبت ہے باپ کو۔ تو فرمایا اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، یا اسے پھینک دو، ارضاً، کسی دور زمین میں، یخل لکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے، خالص ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی توجہ۔ یہ شیطان ان کو ورغلا رہا ہے، اور شیطان ان کے دل میں اس طرح کی دشمنی کرنے کی اور مختلف قسم کے جرائم کو دل میں، یعنی ان کے لیے خوبصورت اور مزین کر کے پیش کر کے ان کو دے رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں تمہارے ابا کی توجہ مل جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد ایک نیک قوم بن جاؤ گے۔ وَتَكُونُوا، اور ہوگے تم، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، ایک نیک قوم۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اگر یہ جرم کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کرتے ہیں یا اس کو کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہم غلطی کریں گے، لیکن ہر غلطی معافی سے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک معاف کریں گے، تو ہم دوبارہ صالح بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ یعنی گناہ کرنے سے پہلے شیطان ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں گے، اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی علماء نے لکھا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ تم اس کے بعد ایک صالح قوم بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے کام سدھر جائیں گے بالکل، اس لیے کہ ابا کی ان کی توجہ بھی تمہارے ساتھ ہوگی، تو پھر تم ایک مضبوط اور اچھے کام والی جماعت بن جاؤ گے، اس طرح کی تم قوم بن جاؤ گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے بڑے بھائی تھے جن کو روبیل کہا جاتا ہے، یا کسی نے شمعون کا نام لکھا ہے کہ اور بھائی تھے جن کا نام شمعون تھا، اور زیادہ علماء نے ان کا نام یہوذا لکھا ہے کہ یہ کہنے والا یہوذا تھا۔
یہوذا، لیکن یہ تھا ان کی بات تھوڑی یعنی نسبتاً دوسرے بھائیوں کی بنسبت ان کی بات تھوڑی اعتدال والی تھی کہ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور انہیں ڈال دو کنویں کے اندھیرے میں، اندھیرے والے کنویں میں، فی غیابۃ الجب، کنویں اندھی کنویں میں ڈال دو ان کو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اسے اٹھا لے گا بعض گزرنے والے لوگ، جو لوگ راستے سے گزرتے ہیں، قافلے گزرتے ہیں، ان میں سے کوئی ان کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، مشورے کر رہے ہو کہ یوسف کو قتل کریں گے تو قتل نہ کرو، البتہ اتنا کر لو کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دو۔ چونکہ اللہ جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا اور آگے ان سے اللہ پاک نے بہت سارے کام لینے تھے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اس طرح کی بات کہیں کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ انہیں کسی دور دراز کے اور اندھیرے والے کنویں میں ڈال دیا جائے، تاکہ پھر کوئی راہ گزرنے والے لوگ ان کو اٹھا لیں گے۔ تو یہ حل صحیح ہے، البتہ تم خواہ میں اپنے بھائی کا ناحق قتل کرو گے تو یہ مناسب نہیں ہے، ان کنتم فاعلین۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ طریقہ ہے کرنے کا۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، یعنی انہی میں سے ایک کہنے والا تھا، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو یوسف کو، والقوہ، بلکہ اسے ڈال دو، فی غیابۃ الجب، اندھیروں میں کنویں کے اندھیرے میں، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اسے اٹھا لیں گے بعض راہ گزرنے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو۔ تو اسی پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کو کنویں میں ڈالتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں وہ بتاتے ہیں کہ پھر اپنے ابا کے پاس آئے اور ان سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا درخواست کی، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپس کی حسد سے، دشمنیوں سے، بغض سے، نفرتوں سے ہم سب کو خلاصی نصیب فرمائے، اور محبت بھائی چارگی کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔